بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. کل ایک مضمون شروع ہوا تھا جس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ مومنوں کو نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر مقابلہ کرنا ہو تو یہ کریں کہ کون نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے، اس کا مقابلہ ہونا چاہیے. اور پھر اللہ نے فرمایا ایسے مقابلہ کرنے والوں کے لیے، آگے بڑھ جانے والوں کے لیے نیکی کے راستے میں اللہ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کی چوڑائی عرض تمام آسمان اور زمین کے برابر ہے. جو جنت کے تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. اب متقی کون ہے؟ اللہ کے درجے میں، اللہ کے نزدیک یا اعلیٰ درجے کے متقی کون ہیں، وہ مضمون اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء، جو رنج اور راحت، امیری ہو یا غریبی، حالات کیسے بھی ہوں، خوشی کے حالات ہوں یا تکلیف کے، مالداری ہو یا غریبی ہو، ہر حال میں، ہر صورت میں اپنی حیثیت کے موافق اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرنے والے، یہ متقیوں کی اعلیٰ صفت ہے. یعنی فرائض اور واجبات کے علاوہ نوافل صدقات کا اہتمام، نوافل خیرات کا اہتمام کرنے والے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ صدقات صرف مالداروں پر ہی واجب نہیں ہیں، بلکہ تنگ دست اور غریب بھی اپنی حیثیت کے اعتبار سے ان کے اوپر بھی صدقہ کرنا لازم ہے. تبھی تو متقیوں کی اعلیٰ صفت ہوگی. ہاں، جس طرح امیر کے لیے اپنے بڑے مال میں سے لاکھوں روپیہ خرچ کرنا کا ثواب اللہ کے یہاں ملے گا، اسی طرح اگر غریب ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ کے یہاں اسے ایک پیسہ خرچ کرنے کی بھی وہی حیثیت ہوگی جو مالداروں کے ہاں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کی ہوتی ہے. اللہ تعالی دل کے ارادے کو دیکھتے ہیں. اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا خرچ کر رہا ہے. اللہ تعالی جذبے کو دیکھتے ہیں اور اسی جذبے کے اعتبار سے اللہ کے یہاں فیصلے مرتب ہوتے ہیں. تو یہاں پہلی صفت یہ بیان فرمائی متقیوں کی کہ جو بھی خرچ کرتے ہیں. اور یہاں دیکھیے خرچ کرنا فرمایا. خرچ کرنے میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. آدمی اپنے مال کو خرچ کرے، دین کی راہ میں اپنی عزت کو لگائے، اپنے نام کو استعمال کرے، اور اللہ کے دین کے لیے اپنے علم کو استعمال کرے، اللہ کی دین کی خدمت کے لیے اپنے اوقات کو لگائے. خرچ کرنا جو بھی جس لائن سے بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. ظاہر سی بات ہے
دنیا میں سارے ہی مالدار نہیں ہو سکتے، اور سارے ہی غریب نہیں ہو سکتے، اور سارے ہی علم والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں فرق مراتب ہے۔ دنیا کا نظام اسی طرح سے چل رہا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عالم ہے، کوئی سیکھنے والا ہے، کوئی سکھانے والا ہے۔ تو ہر ایک سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ خوشحالی، تنگ دستی، فراخی، ہر اعتبار سے خرچ کرنے والے بنو۔ یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی والکاظمین الغیظ، کہ متقی وہ ہیں جو غصے کو پینے والے ہوں، غصے کو ضبط کرنے والے ہوں۔ دیکھیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ متقیوں کو غصہ نہیں آتا، بلکہ انسان ہے تو غصہ تو آئے گا، کیونکہ دل کے خلاف، طبیعت کے خلاف، ناگوار واقعات پر، فطری طور پر مزاج کے خلاف کسی بات کا ہونا، ناخوشگواری کا ہونا دنیا کا ایک خاصہ ہے۔ غصہ کا آنا ایک طبعی چیز ہے، جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، استنجے کی حاجت ہوتی ہے، یا اور جسمانی تقاضے ہوتے ہیں، اسی طرح جسمانی تقاضا ہے کہ طبیعت کے خلاف جب کوئی بات پیش آئے تو غصہ آئے گا۔ انسانی فطرت کے اندر یہ بات داخل ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو اس غصے کو پی جانے والا ہو۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہے، فرماتے تھے کہ جس کو کسی غصے کی بات پر غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، اور جو راضی کرنے پر راضی نہ ہو وہ شیطان ہے۔ لیکن کمال تقوی کا کمال یہ ہے کہ غصے کو پی جائے، نہ یہ کہ غصے سے مغلوب ہو کر زبان سے غلط سلط الفاظ نکالے، یا غیظ و غضب کا اظہار اپنی کڑواہٹ، زبان کی کڑواہٹ سے اس کو ادا کرے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایسی حالت میں اپنے غصے کو پی جائے کہ اس کو پورا کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو امن اور ایمان سے بھرپور کرتے ہیں۔ یعنی مجبور اگر کہیں آدمی ہے تو اس پر صبر کر لے، کوئی بات نہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ کو غصہ آیا، آپ قادر بھی تھے اپنے غصے پر کے فیصلے پر، آپ کو قدرت تھی۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو غصہ دلایا، آپ تھپڑ مارنے پر قادر تھے، لیکن قدرت کے باوجود آپ نے صبر و ضبط سے کام لیا، تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ متقیوں کی اعلیٰ صفت ہے والکاظمین الغیظ۔ تیسری صفت اللہ بیان فرماتے ہیں والعافین عن الناس، کہ متقی کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوں، خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہوں۔ کسی انسان کی غلطی اور کوتاہی اگر نظر آئے تو یہ نہیں کہ اس کو گاتا پھرے یا اس کو رسوا کرتا پھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خاص طور سے امت کو ترغیب دلائی ہے کہ اپنے مجرم اور قصوروار کو معاف کر دیا جائے اور اس سے انتقام نہ لیا جائے، اس لیے کہ کسی خطا کار کی خطا کا معاف کرنا ان اخلاق میں سے ہے، بلند اخلاق میں سے ہے، جس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے ہی حقوق معاف کر سکتے ہیں یا اپنا قصور معاف کر سکتے ہیں، یا اپنا قصور معاف کرنے کی اسلام کے اندر بڑی فضیلت ہے، لیکن جو جرائم اللہ تعالیٰ کے حق میں جرائم کیے ہوں، جن کی سزا اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، ان سزاؤں کو معاف کرنے کا اختیار
کسی کے پاس نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں سب سے زیادہ رحمت بن کر تشریف لائے تھے، رحم دلی جن کا مادہ تھا، وہ لوگوں کے قصوروں کو تو بہت زیادہ معاف کرنے والے تھے، لیکن آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ اپنا قصور تو معاف کر دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی حدود کی توڑنے والوں کو اللہ کے حکم کے مطابق سزا ضرور تجویز فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال یہاں اللہ نے فرمایا کہ متقیوں کی اعلیٰ صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ یہی وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، نبوت کے خاندان کے چشم و چراغ حضرات حسنین میں سے کوئی ایک تھے کہ جن کی باندی ان کو کھانا پیش کرتے ہوئے سالن کا پیالہ جن کے ہاتھ سے چھلکا، اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ کی پیشانی پر ذرا سا بل آیا کہ سالن یہ پیالہ کپڑوں پر گر گیا، تو جب باندی نے دیکھا کہ غصہ آ رہا ہے، فوراً قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، کہ اللہ نے متقی قرآن میں ان لوگوں کو کہا ہے جو غصے کو پی جانے والے ہوں۔ فوراً سمجھ گئے کہ تنبیہ ہو رہی ہے، باندی کی طرف سے یا غلام کی طرف سے تنبیہ ہو رہی ہے، غصہ پی گئے۔ پھر اس نے فوراً پڑھا والعافین عن الناس، کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں۔ فوراً فرمایا کہ جا تجھے معاف کر دیا۔ وہ بڑا عقل مند تھا، ان کا خدمت کرنے والا۔ اس نے فوراً کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خاندان کے چشم و چراغ نے کہا، نبوت والے خاندان کے چشم و چراغ نے کہا کہ جا میں تجھے آزاد بھی کرتا ہوں۔ یہ وہ حضرات تھے کہ ان کا عمل قرآن کریم کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ وہ قرآن کو اس لیے پڑھا کرتے تھے تاکہ عمل قرآن کریم کے مطابق ہو جائے۔ بہرحال متقیوں کی صفات کا ذکر اگلی آیات میں بھی چلے گا، ابھی ان آیات میں سے صرف پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں چند احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جنت جن پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ان کی علامت یہ ہے کہ جو خوشحالی میں بھی، فراخی میں بھی اور بدحالی میں بھی، یعنی تنگ دستی میں بھی، غربت میں بھی اللہ کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اور جنت جن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے ان کی علامت یہ ہے کہ جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے کے عادی ہیں۔ اللہ تعالی ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔